السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ایکسیڈنٹ۔ جی ہاں دوستو، ایکسیڈنٹ ایک ایسا دردناک منظر ہوتا ہے جو کئی لوگوں کے گھر اجاڑ دیتا ہے، اور ایکسیڈنٹ اکثر تیز رفتاری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو بہت تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا پھر گاڑی چلاتے ہیں۔ کچھ جوان تو ایسے ہوتے ہیں جو شو بازیوں کی وجہ سے کسی حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر میں نے ایسے جوان دیکھے ہیں جو ہائی وے پہ ون ویلنگ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کے شو بازیوں کی وجہ سے کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، کئی معصوم افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ چلو فرض کرتے ہیں ایک بندہ روڈ پہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ اکیلا گھر کا کمانے والا ہوتا ہے۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے، تو ذرا سوچئے ان کا گھر کون سنبھالے گا؟ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو آپ کی وجہ سے یتیم ہوئے، ان کو والد کا پیار کون دے گا؟ کیا آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے ان کا والد واپس آئے گا اس دنیا میں؟ کیا آپ زندگی بھر ان چھوٹے چھوٹے یتیم کو کپڑے، کھانا سب دے پائیں گے؟ کیا وہ خوشی جو ان کو ان کی والد کی وجہ سے ملتی تھی، کیا وہ آپ دے پائیں گے؟ شو بازیوں کی وجہ سے ایک بندہ معذور ہو جاتا ہے، جس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا پھر ہاتھ کٹ جاتا ہے یا پھر سر میں چوٹ کوئی لگتا ہے یا پھر کوئی اور بڑی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے آپ کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تو کیا ان کو آپ یہ قیمتی ٹانگ دے سکیں گے یا ان کا علاج کر سکیں گے؟ پیارے دوستو، دنیا میں بہت سے ایسے بندے ہیں جو صبح سویرے روڈ پر نکلتے ہیں مزدوری کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ ان کے بچے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارا ابو آئے گا، ہمارے لیے کھلونے لائے گا، کھانا لے آئے گا، جبکہ آپ لوگوں کی ایک غلطی کی وجہ سے یا تو اس بندے کی لاش گھر میں جاتی ہے یا پھر ہاسپٹل میں زیر علاج رہتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو شو بازیوں کی وجہ سے بندے کو ٹکر مار کر اور پھر وہاں سے بھگوڑا ہو جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ غریب بندہ جس کے گھر میں کمانے والا دوسرا کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ بندہ خود کو سنبھالے یا گھر کو سنبھالے یا اپنا علاج کرے۔ گھر والے جو ان کی گھر والی ہوتی ہیں وہ پریشان رہتی ہے کہ اب یا اللہ میں ان کا علاج کروں یا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالوں، تو ذرا سوچئے وہ عورت کہاں جائے گی، کس سے مدد مانگے گی؟ آج کل یہ حالات ہے، اور آخر کار وہ عورت اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دوستو، اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں لاہور گیا کسی کام سے، تو وہاں مارکیٹ میں بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اس کا سر گنجا تھا، تو اس میں کئی جگہ پہ ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے وہ میرے ساتھ ہی کھڑا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، دوست یہ آپ کے سر کو کیا ہوا جو اتنے ٹانکے لگے ہوئے ہیں؟ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دوست یہ جو ہے نا، یہ ویلنگ کی وجہ سے ہے، ون ویلنگ موٹر سائیکل میں چلاتا تھا، تو شروع میں جو ہے نا اناڑی تھا، تو بار بار گرنے کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو میں نے اس کو بڑی حیرت سے دیکھا اور کہا، یار کیا مجبوری تھی ویلنگ کرنے کی؟ اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟
صرف درد ہی ملتا ہے اور کیا ملتا ہے؟ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دوست یہ میرا شوق ہے، عمر پڑھائی سے شوق کی تھی لیکن آپ نے ویلنگ چوز کر لی، اتنی بھی کیا مجبوری تھی، اتنی بھی کون سا یہ ویلنگ کرنے سے بہتر تھا کہ آپ کوئی پڑھائی کرتے، پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنتے، کوئی افسر بنتے، کوئی ڈگری حاصل کرتے، یہ اس میں کم از کم آپ کو چھوٹ تو نہیں ملتی تھی، یہ اتنے ٹانکے تو نہیں لگے ہوتے تھے۔ تو اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، یار یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، یہ ویلنگ سے تو بہتر پڑھائی تھی کہ اگر میں کرتا، لیکن کیا کروں، میری بدبختی تھی۔ پھر اس سے گپ شپ کے دوران میں نے پوچھا کہ آپ کی کتنی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوئی ہے اور آپ کے سامنے نظروں کے سامنے اسی بندے کی جان گئی ہے اسی ون ویلنگ میں؟ تو اس نے جواب میں کہا، جی ہاں، میں 3 سال سے ویلنگ کر رہا ہوں اور میرے سامنے ہی تقریباً 6 میرے دوستوں کی موت ہوئی ہے اسی ویلنگ کی وجہ سے۔ کوئی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے تو کوئی اپنا خود بائک سے گر جاتا ہے اور وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تب میں نے کہا تو بھائی پھر آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے اس ویلنگ سے؟ آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتی؟ اس نے کہا، موت سے تو بہت ڈر لگتی ہے لیکن کیا کرتا، بس شوق تھا۔ تب میں نے اسے سمجھایا کہ آپ کے شوق کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ جب آپ موٹر سائیکل گھر سے باہر لے جاتے ہو تب آپ کو ماں باپ والدین نہیں روکتے ہیں، باقی بہن بھائی گھر والی یا ہو تو وہ نہیں روکتی ہے۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تب آپ کے والدین پریشان نہیں ہوتے تھے، آپ کے پیچھے نہیں روتے تھے، ان کو درد نہیں ہوتا تھا۔ اس نے جواب میں کہا، یار یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، جب میرا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو میرے پیچھے میری ماں بہت پریشان ہوتی تھی، اس کو نیند نہیں آتی تھی، کھانا نہیں کھاتی تھی۔ میرے بہن بھائی جو مجھ سے چھوٹے یا بڑے تھے وہ بھی بہت پریشان ہوتے تھے، میرے لیے روتے تھے، میرے لیے دعا کرتے تھے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تب میں نے ان سے کہا، اب بتاؤ کہ یہ ویلنگ فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ فائدہ کوئی ایک مجھے بتا دے۔ اس نے کہا، فائدہ تو ایک بھی نہیں ہے، بس شو بازی ہے۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ آپ کی شو بازی کی وجہ سے آپ کا پورا گھر والے بہت پریشان رہتے ہیں، آپ کے والدین کو دکھ ملتا ہے، آپ ان کو جان بوجھ کر دکھی کر رہے ہیں، آپ کے بھائی پریشان رہتے ہیں آپ کی وجہ سے کہ اللہ آج ہی نکلا ہے بائک لے کر اور نہ جانے ان کی لاش آئے گی یا پھر زخمی ہو گیا یا پھر صحیح سلامت گھر پہنچے گا، وہ دن بھر پریشان رہتے ہیں۔ اور آخر میں اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں ویلنگ کبھی نہیں کروں گا اور موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو آہستہ ہی چلاؤں گا تاکہ میری وجہ سے میرے گھر والے پریشان نہ ہو اور میری وجہ سے کسی معصوم کی جان نہ چلی جائے، کسی کا گھر نہ اجڑے۔ پیارے دوستو، آپ سے بھی گزارش ہے میرا کہ موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو یا پھر کوئی اور چیز ہو، رکشہ ہو، آہستہ سے چلائیں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ جس جگہ کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے 5 منٹ بے شک آپ لیٹ ہو جائیں، لیکن آپ کی وجہ سے کوئی قیمتی زندگی نہ چلی جائے، آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والے پریشان نہ ہوں۔ احتیاط سے چلائیں، چلاتے وقت گاڑی یا موٹر سائیکل کے بریکس ضرور چیک کریں۔ اور ایک بہت ضروری بات، رات کو ہائی وے پہ ہو یا چاہے عام روڈ پہ
روڈ پر ہو، موٹر سائیکل بہت ہی آہستہ چلائیں یا گاڑی بہت ہی آہستہ چلائیں، کیونکہ روڈ سے بندے ہوتے ہیں، جوان لڑکے ہوتے ہیں جو روڈ کے کنارے پر چل رہے ہوتے ہیں اور آپ سپیڈ میں ہوتے ہیں۔ جب آپ قریب پہنچتے ہو، لائٹ تو زیادہ دور تک نہیں جاتی ہے، جب آپ قریب جاتے ہو پہلے سے آپ کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، پھر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے ہو اور روڈ کے کنارے سے ان کو ٹکر لگتی ہے، یا پھر آپ کی موٹر سائیکل یا گاڑی کی لائٹ کمزور ہوتی ہے، پرانا سا موٹر سائیکل ہوتا ہے، پھر دکھائی نہیں دیتا ہے زیادہ دور تک لائٹ اس کا تب۔ اور ان دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ برائے مہربانی روڈ کے کنارے پہ زیادہ نہ چلیں، کیونکہ آپ کوئی تیز رفتاری بائک یا گاڑی آپ کو ٹکر دے سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی احتیاطاً فٹ پاتھ پر چلیں یا پھر سائڈ پر چلیں۔ امید ہے کہ آپ ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے اور آئندہ سے تیز رفتاری نہیں کریں گے۔ آپ سے ایک اور چھوٹی سی گزارش، ہماری موٹیویشنل ایڈوائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اینڈ کامنٹ کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔